بنگلہ دیش کی حکومت نے مطالبہ کر دیا ہے پاکستان سے کہ پہلے تو وہ اپالوجی معافی مانگے، جو ان کا ایک روایتی رہی ہے ڈیمانڈ کہ جو کچھ بھی 1971 میں ہوا انہوں نے کہا جی معافی مانگیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ پرانے پیسے دے ہمیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو کہ پاکستان کے فورن منسٹر بھی ہیں، پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، بنگلہ دیش کے وزٹ پر ہیں۔ اس کے بعد جی کئی طرح کے بنگلہ دیش کی طرف سے بھی کئی طرح کے سٹیٹمنٹس آئیں جس میں انہوں نے پاکستان 1971 کے واقعات پہ معافی مانگے، جو مظالم ہوئے ہیں، جو ظلم ہوا ہے اس پہ معافی مانگے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس ملاقات کے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں۔ جو اس دور کے پیسے تھے کو پرانے، جو 1971 میں آئی تھنک کو قرضہ لیا ہوا تھا، کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں، وہ اس وقت ایک وہ پوری کی پوری ہسٹری ہے۔ جینوسائیڈ ہوا بنگالیوں کا، 30 لاکھ لوگ پاکستان کی آرمی نے قتل کیے، اس کی معافی مانگے، جس میں کہ لکھا ہے بنگلہ دیش نے کہ 1971 میں پاکستان کی طرف سے جو نسل کشی کی گئی، یعنی جس طریقے سے مارا گیا بنگلہ دیش کے لوگوں کو، 2 لاکھ خواتین کا ریپ ہوا، اس کی پاکستان معافی مانگے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو اثاثے یعنی کہ جو ایسٹس تھے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، وہ آپ نے صحیح طریقے سے نہیں دیے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے باقاعدہ سرکاری معافی کی بھی ڈیمانڈ کی ہے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ بنگلہ دیش نے پاکستان سے 1971 میں ہوئے جن سنہار کے لیے معافی مانگنے کو کہا ہے۔ دراصل پاکستانی اپ پردھان منتری اور ودیش منتری اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے دورے پر بڑے چاو سے گئے تھے، لیکن آگے سے ان کی فضیحت ہو گئی۔ بنگلہ دیش نے کھل کر اسحاق ڈار کو کہا ہے کہ پہلے پاکستان بنگلہ دیش سے پبلکلی معافی مانگے، تبھی اس کی اپولوجی ایکسپٹ کی جائے گی۔ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش میں کہا کہ 1971 کا وواد حل ہو چکا ہے، لیکن وہیں بنگلہ دیش نے پاکستان کے دعوے کو خارج کر دیا۔ ودیش معاملوں کے اصلاحکار توحید حسین نے صاف کہا کہ پرانے مدعوں کو سلجھا کر ہی دونوں دیشوں کے بیچ مضبوط رشتے بنائے جا سکتے ہیں۔ دراصل 1971 کی جنگ میں پاکستانی سینا پر لاکھوں بنگلہ دیشی مہیلاؤں کے ساتھ ریپ، ہتیا اور آگزنی کا آروپ لگا تھا۔ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش سے سبند بہتر کرنے کے لیے اسلام کی دہائی بھی دی، لیکن بنگلہ دیش کے ودیشی اصلاحکار نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے صاف کہا کہ وہ پاکستانی منتری کے دعوے کو صحیح نہیں مانتے۔ ہمارا مین اسٹریم میڈیا یہ نہیں بتا رہا کہ وہاں پر اسحاق ڈار صاحب کو جو لیٹر دیا گیا ہے یا جو بات کی گئی ہے بنگلہ دیش کی طرف سے، اس میں انہوں نے پاکستان سے معافی کی بھی ڈیمانڈ کی ہے۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو لیٹر یا جو ایک ڈاکیومنٹ دیا جاتا ہے کسی بھی گورنمنٹ آفیشل کے جانے کے اوپر، وہ جو اسحاق ڈار صاحب کو ملا ہے اس کا تمام چیزیں ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بتا رہا ہے، لیکن یہ پیراگراف نہیں بتا رہا جس میں کہ لکھا ہے بنگلہ دیش نے کہ 1971 میں پاکستان کی طرف سے جو نسل کشی کی گئی، یعنی جس طریقے سے مارا گیا بنگلہ دیش کے لوگوں کو، اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو اثاثے یعنی کہ جو ایسٹس تھے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، وہ آپ نے صحیح طریقے سے نہیں دیے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے باقاعدہ سرکاری معافی کی بھی ڈیمانڈ کی ہے، جو ایسٹس ہیں وہ بھی مانگے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈونیشنز تھی یا جو پاکستانی جو ہیں وہ ابھی تک جو پھنسے ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں، ان کی واپسی کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور پاکستان سے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے بنگلہ دیش نے کہ جو پاکستانی ابھی تک بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے ہیں آپ ان کو بھی واپس لیجئے، جو ایسٹس ہمارے آپ کی طرف بنتے تھے وہ بھی ہمیں دیجئے، جو ہماری ڈونیشنز اور اس قسم کی جو امداد وغیرہ جو چیزیں ہماری تھی وہ ہمیں سب کی سب واپس چاہیے، اور اس کے ساتھ جو خاص چیز انہوں نے مانگی ہے وہ انہوں نے پاکستان سے معافی کی ڈیمانڈ کی ہے، اور یہ بات آپ کو مین اسٹریم میڈیا پر کہیں دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ ظاہر ہے یہ کہہ کر تو جو اتنے عرصے سے جو ہمیں انڈین میڈیا بتاتا جا رہا ہے، انڈین نیوز پیپرز میں آ رہا ہے، انڈین میڈیا بار بار گلے پھاڑ پھاڑ کے ہمیں بولتا ہے جب ہم انڈین ٹی وی پہ جاتے ہیں، اس سے پہلے تو ہمیں بھی یہی تھا کہ نہیں جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور جو کچھ ہوا ہے وہ تو بھارت نے کیا ہے، ہمیں تو یہی ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھایا گیا ہے اور شاید ابھی تک پڑھایا جا رہا ہو، تو ہم نے تو ایک وہی امپریشن لے کر بیٹھے تھے۔ لیکن جب ظاہر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جب لوگوں نے
यूट्यूब चैनल देखे, जब लोगों ने मेन स्ट्रीम चैनल भी अगर पूरी दुनिया के देखने शुरू किए, तो ऐसा ऐसा करके लोगों को पता चला कि हिस्ट्री में क्या हुआ होगा। और फिर हमारे यहाँ अपने लोग, बहुत से लोग हमारे बहुत अच्छे, जो कि सच बोलते हैं, जो कि सच्ची हिस्ट्री जो है हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और यही हुआ कि कई लोगों को बांग्लादेश की हिस्ट्री का पता लगा, कई लोगों को ये पता चला कि बांग्लादेश में हम लोगों ने क्या जुल्म किए थे। बांग्लादेश में उस वक्त के डिक्टेटर ने ये तक कहा था कि इन लोगों की, इन बंगालियों की जो है वो पूरी नस्ल बदल देनी है हमने। ये तमाम चीजें जो हैं अब रिकॉर्ड के ऊपर हैं, अब आ चुकी हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो छुपाई गई और बड़े अरसे तक छुपाई गई और किसी को नहीं दी गई, और मैं कहती हूँ पाकिस्तान के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये जो रिपोर्ट है, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है, उसको पढ़ाना चाहिए, उसको हर स्टूडेंट को देना चाहिए। और अगर ये ऐसा नहीं करते, जो कि मुझे तो लगता है कि ये नहीं करेंगे इस डर और खौफ से कि इनके तमाम काले करतूत, इनके तमाम किए हुए कांड जो हैं वो सामने आ जाएंगे, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आजकल बहुत स्मार्ट हैं। आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको उस तरह के नहीं मिलेंगे कि अगर टीचर ने कुछ बताया है तो ही उनको पता है, अदरवाइज उनको नहीं पता। आजकल के स्टूडेंट्स इंटरनेट के जमाने के स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए कि जी आप गूगल कीजिए। मैं तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग गूगल कीजिए, उस रिपोर्ट को पढ़िए, वो रिपोर्ट इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, उस रिपोर्ट को पढ़िए, सही हिस्ट्री को जानिए, हरगिज किसी की झूठी बताई हुई हिस्ट्री के ऊपर बिलीव ना कीजिए। आप लोग जो है वो पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव कंट्री बनाने में रोल प्ले कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि क्या गलतियां हुई हैं हमारे बड़ों से, क्या क्या हमने गलत काम किए हैं, और उसके बाद हम उन कामों को छुपाते रहे हैं, बचाते रहे हैं और अपने आप को क्लीन चिट खुद ही देते रहे हैं। अगर हमने ये चीजें शुरू में ही सीख ली होती, अगर हमने शुरू में ही अपनी गलती को मान लिया होता, अपने आप को इम्प्रूव किया होता, तो डेफिनेटली आज पाकिस्तान के हालात कुछ और होते। आज पाकिस्तान इस तरह से जगह जगह जो है जाकर ना तो फंड के लिए घूम रहा होता, ना IMF, ना वर्ल्ड बैंक, और ना ही सऊदीया या किसी और गल्फ कंट्री की तरफ जा रहा होता। हमारे लोग इस तरह से भीख मांगते हुए गल्फ कंट्री से पकड़े ना जा रहे होते। हमारे लोग बार बार जो मुल्क से भागने की कोशिश करते हैं और कश्तियों में डूब जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, उनके ये हालात ना होते। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने हिस्ट्री से कुछ सीखा नहीं। हमने हमेशा अपनी हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश की है, हमेशा अपनी हिस्ट्री को झूठा कुछ ना कुछ डालकर बताने की कोशिश की है अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन आज के स्टूडेंट्स से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़ेंगे, वो ये जानेंगे कि हमने क्या जुल्म किया था उस वक्त बांग्लादेश के लोगों के ऊपर, और इस तरह से वो हमसे अलग हुए। और बिल्कुल उनका हक बनता था, क्योंकि जो हालत हमने उनकी कर दी थी, हमने उनके लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं था कि वो पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करते।